السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے، نئی دہلی، بھارت کی سپریم کورٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار برقرار رکھتے ہوئے 1967 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ جی ہاں، چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بنچ نے جمعے کو اکثریتی فیصلے پڑھ کر سنایا اور 1967 کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 1967 کے عزیز بادشاہ بنام حکومت ہند کیس میں سنائے گئے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی ادارہ کسی قانون کے ذریعے بنتا ہے تو وہ اقلیتی ادارہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خان کے ذریعے 1875 میں قائم کردہ تعلیمی ادارہ علی گڑھ مسلم اسکول کو 1920 میں پارلیمان کے ایک قانون کے ذریعے یونیورسٹی بنایا گیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا استدلال تھا کہ اس تعلیمی ادارے کو مسلمانوں نے قائم کیا اور وہیں اس کا انتظام و انصرام دیکھ رہے ہیں، لہذا وہ اقلیتی ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 3 کے مقابلے میں 4 جج کی اکثریت سے سنایا۔ تاہم بنچ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ ایک 3 رکنی ریگولر بنچ کرے گا اور اس 7 رکنی بنچ کے ذریعے طے کیے گئے معیارات کے تحت کرے گا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ فیصلے میں 3 اختلافی آراء سمیت 4 الگ الگ آراء شامل ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ اپنی جسٹس سنجیو کھنہ، جی پی پارڈیوالا اور منوج مشرا کی جانب سے لکھا ہے، جبکہ جسٹس سوریہ کانت، دیپا نگر دتا اور ستیش چندر شرما نے اپنے اختلافی فیصلہ الگ لکھے ہیں۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ 10 نومبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں اور بطور چیف جسٹس عدالت نے رواں برس 1 فروری کو علی گڑھ یونیورسٹی کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی اقلیتی کردار کا معاملہ 2006 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی زبردست سماعت آیا تھا، جہاں عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اقلیتی درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ قانون کے استاد اور معروف قانون دان پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے نئی دہلی کے نشریاتی ادارے NDTV سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے جاتے جاتے ایک غلط فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ ان کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار فی الحال باقی رہے گا، تاہم اس سلسلے میں حتمی فیصلہ ایک دوسرا بنچ رہے گا۔ ان کے مطابق 1967 اور 2006 کے فیصلوں کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1981 میں اس وقت مرکزی حکومت نے اور اس کے اقلیتی کردار سے متعلق جو قانون بنایا تھا وہ برقرار رہے گا۔ واضح رہے کہ علی گڑھ برادری کی جانب سے اقلیتی کردار کی بحالی کی تحریک چلائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 1981 میں اس وقت کی اندرا گاندھی حکومت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ایک ترمیمی آرڈیننس منظور کروا کر اور اس کے اقلیتی کردار کو بحالی کیا تھا۔ فیضان مصطفیٰ کا مزید کہنا تھا کہ 7 ججوں کا آئینہ بنچ کوئی فیصلہ نہیں سناتا بلکہ قانون کی وضاحت کرتا ہے۔ اس نے یہ واضح کیا کہ دستور کی دفعہ 30 میں مذہبی اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے کے قیام اور انتظام و انصراف کا حق دیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے قرار دیا ہے کہ دستور کی دفعہ 30 دستور کے نافذ سے قبل قائم کیے گئے اداروں پر بھی نافذ ہوگی۔ دوستو، یہ بہت ہی اچھی خبر تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار بچ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی حفاظت فرمائے۔